حضرت شادی کی پہلی رات بیوی اگر پیریڈ سے ہو تو ہم بستری کیسے کریں؟ دیکھیے، اگر چاہے وہ شادی کی پہلی رات ہو، اس رات اگر بیوی پیریڈ سے ہو، یا وہ نارملی کسی بھی دن، یعنی کہ وہ شادی کے کتنے دن بعد بھی، یا کوئی بھی عورت جب پیریڈ سے ہو تو اس کے ساتھ ہم بستری کیسے کی جائے گی، اور کس حد تک آپ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ جب عورت پیریڈ سے ہو تو شوہر اس کے ساتھ کس حد تک تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ جب تمہاری عورتیں ناپاک ہوں، یعنی کہ پیریڈ ان کو آ جائے، تو اس وقت تم اپنی عورتوں کے قریب نہ جانا، کیونکہ وہ ناپاکی ہے، جو بلیڈنگ ہوتی ہے، جو خون آتا ہے، وہ خون ناپاک خون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے اوپر حکم لگایا کہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہاں قریب جانے سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ تعلق قائم نہ کیا جائے۔ اب کس حد تک آپ ہم بستری کر سکتے ہیں، چاہے وہ شادی کی پہلی رات ہو یا وہ کوئی بھی رات ہو۔ اگر بیوی پیریڈ سے ہے، اس کو حیض آ رہا ہے، تو پھر آپ اس حصے کو چھوڑ کر، مقام خاص کو چھوڑ کر، شرمگاہ کو چھوڑ کر، باقی پورے جسم کے جس حصے سے چاہیں آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آپ صرف شرمگاہ سے شرمگاہ کو مس نہ کریں، شرمگاہ سے شرمگاہ کو ملانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ جتنا آپ جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ صرف ناف سے لے کر گھٹنوں تک، عورت کی ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس کے قریب نہ جائیں، اور اس کے ہم بستر یعنی کہ پوری طرح سے اس سے مباشرت نہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اب جتنا بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اب اس میں حکمت دیکھیں کتنی بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کہ جب عورت پیریڈ سے ہو تو اس کے ساتھ مباشرت کرنا، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا اللہ نے حرام کیوں قرار دیا ہے؟ کیونکہ وہ جو عورتوں کو جو بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ خون جو ہے ناپاک خون ہے۔ ڈاکٹر حضرات بھی عام طور سے بتاتے ہی رہتے ہیں کہ وہ خون جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اور وہ گندا خون ہوتا ہے، جو عورت کے جو خون آتا ہے وہ گندا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر انسان کے تھوڑا سا خون نکل جائے جسم سے تو وہ ایک دم کمزور اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ پھر عورتوں کا اتنا اس قدر بعض عورتوں کو بیماری ہو جاتی ہے تو انہیں اور زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ وہ اس کے بعد اگر اس طرح سے خون نکل آئے جس طرح سے بلیڈنگ ان کو ہوتی ہے تو پھر انسان کمزور پست پڑنا چاہیے۔ لیکن وہ گندا خون قدرت دیکھیں کہ جب وہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے تو وہ چست ہو جاتی ہیں، وہ اور زیادہ اپنے آپ میں اچھا محسوس کرنے لگتی ہیں، کیونکہ وہ گندگی ہے۔ جب گندگی خارج ہوگی تو وہ اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرنے لگتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قید لگائی ہیں ان قید کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بیوی پیریڈ سے ہو اور شوہر نے اس کے ساتھ معاشرت کر لی تو اس کو چاہیے کہ توبہ کریں، اور توبہ لازم ہے، کیونکہ ان دنوں میں بیوی سے معاشرت کرنا، بیوی کے قریب جانا، قریب جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ لیٹ نہیں سکتے۔ بیوی اگر پیریڈ سے ہو تو شوہر اس کے ساتھ لیٹ سکتا ہے، لیٹے بیٹھے کھائے پیے۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں جب عورت پیریڈ سے ہوئی تو اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے ہیں، اس سے کپڑے نہیں دھلواتے ہیں، اس کے ہاتھ کا پانی نہیں لیتے ہیں۔ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے کہ صرف آپ مباشرت نہ کریں، اس کے علاوہ آپ اس کے ساتھ لیٹیں بیٹھیں، لطف اندوز ہوں، آپ اس سے کھانا لیں، پانی لیں، جس طرح سے رہتے ہیں عام طور سے اس طرح سے رہیں۔ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا یہ ناجائز ہے، اس کو ان دنوں میں حقارت کی نگاہ سے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام مسائل کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم تک جو صحیح بات ہے اور جو صحیح طریقے ہیں اور جو قرآن اور حدیث سے جو باتیں ہم کو ملتی ہیں، جو مسائل ملتے ہیں، وہ سارے مسائل ہماری زندگی میں آ جائیں، تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں، دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں۔